السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیز طلبہ، ہدایہ خیرین یہ جلد ثالث کا سبق ہے۔ متن کی عبارت اور کچھ شرح کی عبارت ہو چکی تھی۔ شرح کی عبارت کا کچھ حصہ باقی ہے، جس میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کی دلیل ہے ولی ابی حنیفہ۔ یہاں سے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل کا ذکر ہے۔ اختصار کے ساتھ اوپر کے مسئلے کو دہرا دیا جا رہا ہے، بغور سماعت فرمائے۔ اوپر متن کی عبارت میں دعوی قصاص کا ذکر تھا۔ بتایا گیا تھا کہ اگر کسی نے کسی پر قصاص کا دعویٰ کیا اور مدعی کے پاس بینہ نہیں ہے تو پھر مدعا علیہ سے قسم لی جائے گی۔ ہمارے تمام ائمہ کے نزدیک، امام ابو حنیفہ اور صاحبین دونوں حضرات کے نزدیک، چاہے قصاص کا دعویٰ فی النفس ہو یا فیما دون النفس ہو، یعنی اعضاء کے سلسلے میں قصاص کا دعویٰ ہو، قسم ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور صاحبین رحمہم اللہ دونوں کے نزدیک اجازت ہے۔ البتہ اگر مدعا علیہ نے قسم سے انکار کیا تو دونوں حضرات کے نزدیک احکام الگ الگ ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا حکم آیا تھا اگر قصاص فیما دون النفس کا دعویٰ تھا، یعنی اعضاء وغیرہ کا، اگر وہاں قسم سے انکار کرے تو قصاص لازم ہوگا، اور اگر دعویٰ قصاص فی النفس کا تھا اور وہاں قسم سے انکار کرے، امام صاحب کا حکم تھا حبیسہ، قید کیا جائے گا یہاں تک کہ قسم کھا لے یا اقرار کر لے۔ اور صاحبین نے فرمایا تھا نہیں، چاہے قصاص فی النفس ہو یا فیما دون النفس ہو، اگر مدعا علیہ نے قسم سے انکار کیا تو لزیمہ العرش۔ دونوں صورتوں میں دیت ان صاحبین رحمہم اللہ کے نزدیک واجب ہے۔ صاحبین کی دلیل گزر چکی ہے اور پیچھے بھی بتایا جا چکا ہے کہ مدعا علیہ اگر قسم سے انکار کرتا ہے تو یا تو اس کو اقرار پر محمول کرتے ہیں یا بذل پر محمول کرتے ہیں۔ یہاں پر صاحبین کہتے ہیں کہ ہم اقرار پر محمول کریں گے، گویا وہ مدعی کے دعوے کا اقرار کر رہا ہے، ورنہ قسم کیوں نہیں کھا لیتا؟ قسم سے انکار گویا یہ بمنزلت اقرار دعوی المدعی، مدعی کے دعوے کا اقرار ہے، اور یہ پہلے بات آ چکی ہے۔ لیکن ایسا اقرار ہے جس میں شبہ ہے، اور یہ مسئلہ چونکہ قصاص کا ہے اور قصاص میں شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے انہوں نے یہاں پر جو ہے قصاص کو تو واجب نہیں کیا بلکہ عرش اور دیت کو واجب کیا ہے۔ یہ صاحبین کی دلیل پوری ہو چکی۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے قصاص فی النفس اور قصاص فیما دون النفس دونوں کا حکم الگ الگ بیان کیا ہے۔ کیا ہے وہ حکم؟ اور دلیل سنیے۔ حکم تو ہو چکا ہے، دلیل سنیے۔ حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قصاص فیما دون النفس کا دعویٰ تھا تو وہاں پر قصاص کو لازم کریں گے، چونکہ اعضاء جو انسان کے ہیں، ہاتھ پاؤں وغیرہ میں قصاص کا دعویٰ تھا، انسان کے اعضاء مال کی جگہ پر ہیں۔ ولی ابی حنیفہ ان الاطراف یسلک بہا مسلک الاموال، یہ دلیل، یہی عبارت سامنے ہے آپ کے کہ اعضاء مال کی جگہ پر چلائے جاتے ہیں، مال کی جگہ پر ان کو رکھا جاتا ہے۔ جب اعضاء مال کی جگہ پر ہے اور آپ نے پیچھے پڑھ لیا ہے، امام صاحب کے نزدیک اگر مدعا علیہ قسم سے انکار کرتا ہے تو اقرار پر محمول نہیں کریں گے، چونکہ تہمت کذب ہے کہ پہلے انکار میں اس کا کاذب ہونا لازم آتا ہے۔ امام صاحب کے نزدیک قسم سے انکار کو بذل پر محمول کرتے ہیں، اور اموال میں بذل کی اجازت ہے، اور اعضاء جو انسان کے ہیں یہ بھی مال کے درجے میں۔ بذل کا مطلب ہے دلیری سے اپنا مال کوئی کسی کو دے دے۔ جب اپنا مال دینے کی اجازت ہے تو اعضاء بھی مال کے درجے میں ہے۔ یجری فیہ البذل، اس میں بذل کی اجازت ہے، بخلاف جان کے
جان مال کے درجے میں نہیں ہے، لہذا وہاں پر بذل پر محمول نہیں کر سکتے، اس لیے وہاں اگر قسم سے انکار کیا ہم بذل پر محمول نہیں کریں گے بلکہ اس کو قید کر دیا جائے گا۔ خلاصہ یہ نکلا اعضا مال کے درجے میں ہے اور مال میں بذل کی اجازت ہے، تو امام صاحب انکار قسم کو بذل پر محمول کریں گے۔ بذل یعنی دلیری سے اپنی کوئی چیز دے دینا۔ اب ایک مسئلے سے استشہاد کر رہے مصنف، جس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ مال اعضا مال کے درجے میں ہے۔ اگر کوئی شخص کسی سے کہہ دے لو میرا ہاتھ کاٹو، لو میری آنکھ پھوڑ دو، اور سامنے والا اس کی آنکھ پھوڑ دیتا ہے، تو پھوڑنے والے پر، ہاتھ کاٹنے والے پر فقہا کے نزدیک ضمان واجب نہیں ہے۔ اس سے صاف معلوم ہو رہا ہے کہ اعضا مال کے درجے میں ہے، جیسے مال میں بذل کی اجازت ہے، اعضا میں بھی کبھی کبھی بذل کی اجازت ہو جاتی ہے۔ یہ جو کہا ہاتھ کاٹو، کاٹ دیا تو سامنے والے پر ضمان نہیں، دیکھے بذل کی اجازت ہو۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ نہیں میری جان تم لے لو، مجھے مار ڈالو، اور سامنے والے نے مار ڈالا، تو اب اس کے اوپر ضمان واجب ہوگا۔ دونوں جزئیے سے یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی، اعضا میں بذل کی اجازت ہے، نفس میں بذل کی اجازت نہیں ہے۔ لو قال اقطع یدی، یہ استشہاد میں پیش کر رہے اور یہ بتانے کے لیے کہ اعضا مال کے درجے میں ہے جس میں بذل کی اجازت ہے، کہا میرے ہاتھ کو کاٹو، فقطعہ، کاٹ دیا اس ہاتھ کو، لا یجب الضمان، ضمان واجب نہیں ہوگا۔ وَهَذَا اعمال للبذل، یہ بذل کو عمل دلانا ہے۔ اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ اعضا میں بذل کی اجازت ہے، لیکن صاحب ہدایہ بڑی اچھی بات فرما رہے، دیکھو اعضا میں بعض صورتوں میں بذل کی اجازت دی ہے فقہ، لیکن ایسے عام طور پر مباح نہیں ہے کہ کوئی بھی کہتا رہے کسی کو لو میرا ہاتھ کاٹو، میرا پاؤں کاٹ دو، میری آنکھ پھوڑ دو، اس کی اجازت نہیں ہے عام حالتوں میں۔ کیوں؟ کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، لعدم الفائدہ۔ لیکن جو مسئلہ چل رہا ہے ابھی جھگڑے کو ختم کرنے کا اور قصاص کے دعوے کا، یہاں پر اگر بذل پر ہم نے محمول کیا کہ گویا وہ خوشی سے اپنا ہاتھ کاٹنے کو دے رہا ہے، تو اس کا مقصد چونکہ جھگڑے کو ختم کرنا ہے، تو اس صورت میں امام صاحب اس کو مباح قرار دیتے ہیں، چونکہ یہاں پر بذل پر محمول کرنا ایک بڑے مقصد کے لیے، وہ بڑا مقصد اندفاع خصومت ہے۔ لیکن عام حالتوں میں کوئی کہتا پھر کہ لو میرا ہاتھ کاٹو، لو میری آنکھ پھوڑ دو، یہ بذل عام حالتوں میں مباح نہیں ہے مدعا کے لیے، کسی شخص کے لیے یا مدعا علیہ کے لیے۔ لیکن جہاں پر مقصد اندفاع خصومت ہو، جھگڑے کو دفع کرنا ہو، وہ بذل مفید ہے۔ اسی کو کہا اقطع یدی، کہا کاٹ دیا تو ضمان واجب نہیں، یہ بذل کو کام میں لانا ہے۔ لیکن کہہ رہے مصنف الا انہ لا یباح، عام حالتوں میں ایسا بولنا جائز نہیں ہے، لعدم الفائدتی، کیوں؟ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وَهَذَا الْبَذْلُ مُفِيدٌ، لیکن یہ جو مقدمہ چل رہا ہے مدعا علیہ کا، یہاں پر بذل مفید ہے۔ اگر انکار کر رہا ہے قصاص فیما دون النفس میں، ہم اس انکار قسم کو بذل پر محمول کریں گے کہ گویا وہ خوشی سے اپنا ہاتھ کٹوا دینا چاہ رہا ہے، لِاندفاع الخصومہ، خصومت کو ختم کرنے کے لیے یہاں پر قصاص واجب ہو جائے گا۔ اگر قصاص فیما دون النفس ہے، یہ بذل مفید ہے۔ اور چند مثالوں سے سمجھا رہے مصنف، دیکھو یہ بذل مفید ہے۔ جیسے اگر ہاتھ کاٹنا یوں ہی آدمی کا جائز نہیں، لیکن اگر ہاتھ میں کوئی ایسا زخم ہو گیا جو گوشت کو اور اس کے عضو کو کھا رہا ہے، اس کو زخم آکلہ بولا جاتا ہے، آکلہ زخم ہو گیا کہ دن بدن وہ جسم کے حصے کو سڑاتا چلا جا رہا ہے، یا پاؤں میں ایسا زخم ہو گیا، تو بتائیے ہاتھ اور پاؤں کو کاٹنے کی اجازت ہے یعنی اس زخم کی وجہ سے؟ کیوں؟ یہاں ضرورت ہے۔ تو جیسے اس ضرورت کے موقع پر زخم کی وجہ سے ہاتھ کاٹنے کی، پاؤں کاٹنے کی اجازت ہے، زخم آکلہ کی وجہ سے جھگڑے کو مٹانے کے لیے بھی قصاص فیما دون النفس میں قصاص لینے کی اجازت ہوگی، بذل پر محمول کرتے ہوئے۔ آکلہ کا قطع الید للآکلہ، ہاتھ کا کاٹنا آکلہ زخم کی وجہ سے، وہ آکلہ زخم کہلاتا جو گوشت کو کھا جائے۔ وقلع السن، ایک اور مثال دے رہے ہیں، دانت میں درد ہو رہا ہے تو دانت اکھاڑنے کی اجازت ہے، دیکھیں یہ بھی عضو ہے،
یہاں پر بھی مجبوری کی وجہ سے عضو ہٹانے کی اجازت ہے، تو جہاں پر اس طرح کی مجبوری پیش آ جاوے تو اعضا کو بھی قصاصاً کاٹنے کی اجازت ہوگی اندفاع خصومت کے لیے۔ لیکن یہ تو اعضا کا مسئلہ تھا، اعضا مال کی جگہ پر ہیں، تو وہاں پر امام صاحب نے انکار قسم کو بذل پر محمول کیا، لیکن دعویٰ قصاص فی النفس کا تھا، تو اوپر بات آ چکی ہے، جان میں بذل نہیں ہے، جان میں کوئی بذل نہیں کر سکتا، اور دوسری طرف قصاص کو بھی لینا ہے، اس لیے مصنف فرما رہے ہیں کہ ہم اس کو بذل پر اور قصاص پر محمول تو نہیں کریں گے، قسم سے انکار کر لیا اور قصاص فی النفس کا دعویٰ تھا، تو یہ یمین حق مستحق ہے، حق واجب ہے اس کے اوپر، اس کو قید کر دیا جائے گا، جیسا کہ قسامت میں ہوتا ہے۔ قسامت ایک اصطلاح ہے، اگر کسی محلے میں مقتول پایا گیا اور قاتل کا پتہ نہیں چل رہا ہے تو اہل محلہ کے 50 لوگوں کو چنا جاتا ہے اور ان سے قسم لی جاتی ہے، تو چونکہ وہاں پر قسم اہل محلہ پر تقسیم کر دی جاتی ہے، اس لیے اس اصطلاح کا نام ہی قسامت رکھا گیا۔ اہل محلہ سے قسم لی جائے گی، وہ قسم کھائیں گے 50 لوگ کہ نہ ہم نے قتل کیا باللہ ما قتل نہ ہو ولا عرفنا قاتلہ، ہم اس کے قاتل کو بھی نہیں جانتے۔ اس اصطلاح کو قسامت بولا جاتا ہے۔ دیکھیں قسامت میں 50 لوگوں سے قسم لی جا رہی ہے، اگر کوئی شخص قسم سے انکار کرے تو شبہ ہوگا کہ یہی قاتل ہے، لیکن اس کو ڈائریکٹ قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ قید کر دیا جائے گا قسم سے انکار کی وجہ سے، تاکہ یا تو قسم کھائے یا قتل کا اقرار کرے۔ مسئلہ قسامت میں جیسے حبس اور قید کا حکم ہے، یہاں پر بھی اگر قصاص کا دعویٰ تھا اور مدعا علیہ قسم سے انکار کر رہا ہے تو اس کو حبس قید کر دیا جائے گا۔ حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک خلاصہ کلام یہ امام صاحب کی دلیل کا یہ نکلا، اگر قصاص فیما دون النفس ہے تو اعضا ہے، اعضا مال کی جگہ پر ہے، مال میں بذل کی اجازت ہے، تو اعضا میں بھی انکار قسم کو ہم بذل پر محمول کرتے ہوئے قصاص کو لازم کریں گے، اور اگر فی نفس کا مسئلہ تھا تو نفس میں بذل کی اجازت نہیں، انکار قسم کو ہم بذل پر محمول کرتے ہوئے قصاص جان میں واجب نہیں کریں گے، بلکہ انکار قسم کے بعد حبس اس کو قید کیا جائے گا، یا تو انکار کرے یا وہ اقرار کرے یا قسم کھائے۔ یہاں تک شرح کی عبارت پوری ہوئی۔ قسامت کو بھی آپ نے سمجھ لیا ہوگا، حاشیے میں دیکھ لیں، قسامت کی تھوڑی تفصیل بھی موجود ہے، اور مستقلاً باب القسامت کا ذکر بھی آگے آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے فہم آسان فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔